آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے شیزہ فاطمہ صاحب آپ سے کہ یہ فیصلہ آیا ہے اور پاکستان مسلم نون اس کو سراہ رہی ہے کہ اب حق سچ کی فتح ہے. اس فیصلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف پہ جب یہ رد عمل آیا ہے، آپ کے عمل کے اوپر رد عمل جب آیا، انہوں نے کہا کہ ایک کردار بلیک میلنگ کا بے نقاب ہوا، ایک کردار رہتا ہے. وہ ان کا اشارہ آپ کی جماعت کے رہنماؤں کی طرف ہے. تو آپ اس کو آج پھر سرخرو والا معاملہ کہیں گے، مٹھائیوں بانٹنے والا آج جمعۃ المبارک کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارا یہی کلیم تھا کہ یہ جو ورڈکٹ آیا ہے جج ارشد ملک صاحب کا، اور اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس بھی باقاعدہ طور پہ کی گئی اور اس کے اندر ہم نے میڈیا کو بھی تمام اس کی ٹرانسکرپٹ بھی دی اور ویڈیو بھی دکھائی، اور اس کی پھر فورینزک سے بھی کرائی گئی. انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے اور ہم فورینزک کرائیں گے. انہوں نے فورینزک بھی کرائی، وہ بھی اس سے بھی ان کو پتہ چلا کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ اوریجنل تھی، وہ ٹیمپرڈ نہیں تھی. اور آج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا جس میں ان کو 7 سال کی سزا دی گئی اور پھر ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ تمام کا تمام مقدمہ میل ایف آئی ڈی پہ مبنی تھا. وہ جج صاحب کو پریشرائز کیا گیا تھا. اور اگر یہ جو انتظامی کمیٹی نے ایک دفعہ ویریفائی کر لیا ہے، اور جج ارشد، یہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے جج صاحب کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا اور اب آپ نے اپنی تمام انتظامی کارروائی پوری کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے ویریفائی کر کے ان کو اپنے عہدے سے ان کے برطرف کیا ہے، تو پھر ان کی ججمنٹ جو ہے وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی. دیکھیں، اگر ایک جج جو ہیں وہ ویسے ان کا مس کنڈکٹ پروو ہو جائے تو ان کی تمام ججمنٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک کویشچن مارک لگ جاتا ہے. مگر اس کیس میں تو باقاعدہ طور پر جو مس کنڈکٹ ہے، جو ان کی ویڈیو ہے، جو ان کی کنفیشن ہے، وہ اس پرٹیکولر نواز شریف صاحب کے کیس کے متعلق ہے. اب اگر وہ اسی کیس کے متعلق اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ میں انڈر پریشر، انڈر ڈیوریس جو ہے میں نے یہ غلط فیصلہ دیا اور اس فیصلے سے میری جیسے بھی ان کی طبیعت ناساز رہی وہ جانتے ہوں گے بہتر، اور ان کا اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے بہتر. لیکن ایک شخص نے جب کنفیس کر لیا ہے کہ میں نے ججمنٹ انڈر ڈیوریس دی ہے، تو آپ کسی بھی قانونی ماہر سے پوچھ لیں کہ اس فیصلے کی کیا اس میں ایک چیز تھوڑی سی اپنے ناظرین کے لیے بھی کلیئر کروں گا، آپ کی یاد دہانی کے لیے بھی، کہ انہوں نے ویڈیو کے اندر تو یہ بات کی ہے، لیکن جج ارشد ملک صاحب جب پیش ہوئے تھے عدالت میں اور کمیٹی کے، وہاں پر انہوں نے کلی طور پر اس چیز کو ڈینائی کیا کہ یہ غلط ہے، اور ان کی اپنی جو پریس ریلیز تھی اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا تھا. یہ ایک بہرحال بات میں آپ کی بات بھی ہم کرتے ہیں، ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. شوکت بسرا صاحب کا بھی کامنٹ لے لیں. انہوں نے ڈینائی ضرور کیا ہوگا، لیکن جو ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس کے اندر وہ ایک کینڈیڈ ماحول میں بیٹھ کے اپنے دل کی بات کر رہے تھے، آپ وہ تو دیکھ ایک سامنے کی بات ہے. اور اب اگر ہائی کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ان کو جو ہے وہ اس طرح قرار دیا ہے کہ وہ ایک میل ایف آئی ڈی انٹینشن کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے، تو وہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ میرے خیال سے کوئی بکت رکھتا ہے. اور جج صاحب کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے پروبیبلی اپنے آپ کو وہ بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو بچانے کے لیے دی ہے، بعد میں وہ یقینی طور پہ جو ہے اس کی کوئی بکت نہیں رہتی. صحیح. تو ارشد ملک صاحب کے حوالے سے، جج صاحب کے حوالے کہ وہ میاں صاحب سے بھی ملاقاتیں وہ کر رہے تھے اور ان کے باقی معاملات وہ بھی اس میں رکھے گئے. فتح کہی جا رہی ہے بسرا صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حق سچ کی فتح ہے، اور آج سرخرو بھی ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف غلط فیصلہ تھا. خود جج صاحب یہ مانے، اور آج جج صاحب کو بھی ہائی کورٹ نے، عدالت عالیہ نے خود ان کو برطرف بھی کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف بھی کیس ختم ہو جانا چاہیے، ان کی سزا بھی ختم ہو جانی چاہیے میاں صاحب کی. جی بسرا صاحب. مدثر بھائی، پہلی بات تو میرا خیال کہتا ہے کہ ہمیں فیصلے کا ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے کہ جج صاحبان نے جو بینچ بیٹھا تھا کن گراؤنڈز کی بنیاد پر کیا ڈسپلنری ایکشن لیا ہے، کون کون سی ریزنز لکھی ہیں. چونکہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کا اور ان کے لیڈران کا اور ان کے فالورز کا پرانا رویہ اور وتیرہ رہا ہے کہ یہ مٹھائی کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے بھی پاناما کے کیس میں بڑی برفی کھا لی تھی بڑی جلدی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. تو میرا خیال میں لیٹس ابھی ویٹ کریں کہ ججمنٹ کیا آتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر ان کی اس بات منطق کو مان لیا جائے تو
پھر تو فلیگ شپ ریفرنس کا جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی جج ملک ارشد صاحب نے دیا تھا، وہ تو انہوں نے اس میں بری کر دیا تھا. اس کے متعلق پھر نون لیگ کیا اختیار کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جج ارشد ملک وہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کا کیس چل رہا تھا ایک دوسرے جج صاحب کے پاس، باقاعدہ انہوں نے اپلیکیشن دے کر کیس ٹرانسفر کروایا اور ٹرانسفر کروانے کے بعد یہ کیس وہاں پہ سماعت ہوا. تیسری بات، آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن کی تعیناتی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی تھی. ابھی چونکہ عرفان قادر صاحب بہت ماشاءاللہ سینئر لائر ہیں، وہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. میں تو صرف آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس جج کا کنڈکٹ یہ ہو کہ ڈیورنگ کے جب وہ کیس سماعت کر رہا تھا، کیس سن رہا تھا، وہ جا کر رائیونڈ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر جا کر ڈکٹیشنز لی جا رہی ہیں. اس سے اگلی بات بھی ہے کہ ابھی ایک کردار جج ارشد ملک کے خلاف تو کارروائی ہو گئی، دوسرے کردار اس میں مریم بی بی ہیں. مریم بی بی کو جنہوں نے باقاعدہ ویڈیوز پیش کی، جنہوں نے باقاعدہ اس کو پریس کانفرنس کی، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے مدثر کہ بار بار کہا گیا شریف خاندان کو، مریم بی بی کو، ان کے تمام لوگوں کو کہ اگر آپ کی یہ جینوئن ہے تو آپ لے کر ان کو پیش ہو جائیے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن مدثر اس کے باوجود انہوں نے وہ ویڈیوز پیش نہیں کی ہیں. مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ابھی آج میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک وکیل، اس جج صاحب کو صرف برطرف نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے خلاف سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تھی. اگر ایک جج جس نے یہ حلف لیا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اور جج اللہ کے بعد جج ہوتا ہے جس نے ایمانداری پر اور دیانتداری پر فیصلہ کرنا ہے، اور اس جج صاحب کو تو باقاعدہ بیہائنڈ دی بارز جانا چاہیے تھا. ان کو اریسٹ ہونا، اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے، انہوں نے اس بیان کے دوران جو بیان حلفی دیے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ کو پریشرائز کیا گیا. مجھے جو بٹ صاحب ماشاءاللہ آج کل میاں صاحب کے ساتھ ہی دیکھے جاتے ہیں، جو ایک کردار ہیں جن کے ساتھ پرانی شناسائی تھی، انہوں نے باقاعدہ پریشرائز کیا. ناصر بٹ صاحب جو کہ بہت سارے کیسوں میں قاتل بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں، وہ باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں. ویڈیو بنانے کے بعد وہ جن ملزمان کی کیس سن رہے ہیں جج صاحب، ان کے گھر میں جا کر سارا تماشا لگایا جاتا ہے. تو میرا خیال کہتا ہے کہ نون لیگ والے ہمیشہ مٹھائی کھانے میں، مٹھائی بانٹنے میں، ٹویٹ کرنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں. مٹھائی نون لیگ جو ہے وہ جلدی کھا رہی ہے، یا آپ لوگوں کو اس بار جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ تو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، کیونکہ آج نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر نہیں آیا. یہ صرف خبر سامنے آئی ہے کہ ارشد ملک صاحب کو برطرف کیا ہے 7 رکنی جو انتظامی کمیٹی ہے. جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جنرل صاحب، یہ بڑا عجیب معاملہ کہ جس وقت عدالتوں میں انصاف کی چیز ہو، لوگوں کا رخ اس طرف ہے. ہمارا عدالتیں اس وقت ہم کلی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بہترین کام بھی کر رہے ہیں، تمام تر چیزیں بھی، اور سب کا، حکومت، اپوزیشن، چور، ڈھاکو، پولیس، سب کا اعتماد اور اعتبار اس اداروں پر ہے. لیکن اس کے اندر پھر ایک کریکٹر آ جاتے ہیں ارشد ملک صاحب جیسے، پھر ان کے خلاف کارروائی خود عدالت میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مجرم نہیں ہیں. ایک سٹانس آ گیا، میاں نواز شریف صاحب مجرم ہیں ابھی تک، یہ دوسرا سٹانس آج چل رہا ہے. یہ کنفیوژن جو اس طرح سے بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے مزید مسائل سیاسی حوالوں سے پیدا کرے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اپنا جنرل صاحب ایک نقطہ نظر ہے. ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اپنا نقطہ نظر ہے جو لوگ نکال رہے ہیں. جی بالکل. شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جناب حق کی فتح ہو گئی. میں نے تو دیکھا کہ حق مارا گیا، اس میں کہیں بھی فتح شتہ اس کی مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس میں کوئی ایسا نقصان، یہ جج صاحب کو نکالنے کا جو قصہ ہوا ہے وہ پیورلی ان کے کانڈکٹ اور کیریکٹر کی وجہ سے ہوا ہے، جو انہوں نے کانڈکٹ دکھایا. اب اس میں اگر میں اس کو دیکھوں سارے کانڈکٹ کو جس کی وجہ سے یہ نکلا، تو اس میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ جناب پریشرائز کیا گیا جج کو اور اس سے پریشر سے فیصلہ کرایا گیا. وہ جج نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی کہا ہے جی پریشر نہیں تھا، اور پریشر نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز جو بڑی واضح نظر آتی ہے وہ میاں صاحب کے جو آگے ٹاؤٹ تھے ان کا انفلوئنس نظر آتا ہے. وہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اس کو
लिए फिरते हैं जज को, जहां उनका जी चाहता है ले जाते हैं। फिर ये है कि आप कहते हैं जी फिर ऐसे खराब जज आ जाते हैं, तो ये होता है तो खराब तो ढूंढ के उन्होंने निकाल के लेके आए। इस खराब की तो तलाश बड़ी करके उन्होंने शायद खाकान अब्बासी से पोस्ट करवाया कि भी हमें बंदा वो चाहिए जो माल खा के काम करते। अगर जज साहब ने उनसे माल नहीं खाया हुआ था तो उनकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जाके सफाइयां पेश करते मियाँ साहब के घर में जाके, फिर मदीने जाके सफाइयां इसीलिए पेश करनी पड़ रही थी कि पैसे खाए और कहा जी दोनों में छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ा एक में और दूसरे में सजा दिलवा दी। अब मसला बना हुआ था कि भाई तुमने ले भी लिए और छोड़ा तुमने एक में और दूसरे में छोड़ा नहीं, तो दूसरे का कुछ करो। फिर वो जज साहब वजाहतें दे रहे हैं अपनी वीडियो में कि जनाब इसमें मैंने ये कमजोरी छोड़ी है, इसमें मैंने ये कमजोरी छोड़ी है, इसमें ये छोड़ी है, इसकी बुनियाद पे आप अपनी अपील बना लें तो बिल्कुल आपका मामला वहां खत्म हो जाएगा। तो जज साहब तो सारा काम उनके लिए कर रहे थे और वो चीजें वादे हैं। अगर आप देखिए कि अगर जज साहब का इन्फ्लुएंस, जज साहब के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस ना होता तो कभी कोई जज मुल्जिम के घर जाता है, कभी कोई जज मुल्जिम के पास सफाई पेश करने जाएगा? आप मुझे ये बताइए, इससे बड़ा इन्फ्लुएंस। और फिर बाद में ब्लैकमेल किया गया। मियां तारिक साहब मुल्तान में उससे 5 करोड़ रुपए की ये मुखरबुल अखलाक किस्म की मूवी उस बेचारे की खरीदी गई। बाद में सुना है कि वो 5 करोड़ का चेक भी बाउंस कर गया, वो पता नहीं वो भी कतरी खत की तरह का होगा चेक कोई। तो नतीजा ये कि और उसमें पीपल्स पार्टी के बड़े मोहतरम एक बड़े बुजुर्ग अपने मेंबर थे जो कि जिन्होंने ये सौदा कराया इसका वीडियो का। तो ये वीडियो तो उन्होंने खरीद के इसको अंडर प्रेशर लेके आए, ब्लैकमेल तो इन्होंने किया। तो मैं समझता हूं कि इसकी तहकीकात जो है खुल के होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि इसको इन्फ्लुएंस किसने किया है और जज को ब्लैकमेल किसने किया है। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ये सिस्टम सारा बर्बाद इसी वजह से हुआ है कि जज साहब जो थे वो पहले सिलेक्ट करके लेके आए जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, फिर उनके कैरेक्टर से फायदा उठाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, फिर पैसा लगाया गया। ये वो चीजें हैं जो कि बहुत सारी अब ज़बान ज़द आम हैं और मैं बहुत सारा कुछ आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस केस का तो किसी अच्छे जज को दोबारा हेयरिंग के लिए देना चाहिए क्योंकि जिस केस में मियां साहब फंस सकते थे उसमें बरी कर दिया गया। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।